اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے استخارہ کرنے کی ایک بہترین دعا اور استخارہ کرنے کا طریقہ۔ دیکھیے، اکثر جو مجھ سے رابطہ لوگ کرتے ہیں نا، تو بہت ساری ریکویسٹ آتی ہیں کہ جناب استخارہ کر دیں، شاہ صاحب اس کام کے لیے استخارہ کر دیں، اس کام کے لیے استخارہ کر دیں۔ اچھا جی، اب ایک آدمی ہوں اور ریکویسٹ آ گئی 150-200، تو آپ خود سمجھدار ہیں کہ جب ہم آپ کو بھی یہ دعا اور طریقہ سمجھا رہے ہیں تو رات کے وقت میں دعا پڑھ کر سونا ہوتا ہے اس مقصد کے لیے۔ اللہ پاک سے جو ہے وہ مدد مانگتا ہے بندہ کہ اللہ اس کے بارے میں جو بھی ہے، یس نو، جو بھی اشارہ دینا ہے وہ مجھے خواب کی صورت میں پتہ چل جائے۔ اب وہ ایک بندے کا ایک ٹائم پہ انسان ایک آدمی کا استخارہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 150-200 لوگوں کی پہلے سے ریکویسٹ موجود ہے تو آبویسلی آپ کے پاس اور کچھ نہیں تو 3 مہینے اور ٹائم تو نہیں ہے، 3-4 مہینے کے لیے۔ اچھا جی، اب جب 3-4 مہینے 5 مہینے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو بہنیں پھر بہت زیادہ انسسٹ کرتی ہیں کہ سر پلیز پلیز یہ کر دیں، ہمارا پہلے کر دیں۔ تو بات یہ ہے کہ میں اکثر دوستوں سے، بہنوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ خود کیوں نہیں محنت کرتے؟ جس کام کے بارے میں، آپ کے کام کے بارے میں استخارہ کروں تو کیا ہی بہتر ہو کہ آپ خود کریں، تاکہ آپ کو ان سینیریو، سراؤنڈنگز، ہر چیز کا پتہ بھی ہوتا ہے اور آپ کو جو اشارہ ملے گا وہ زیادہ بہتر اور اچھی طرح سے سمجھ آئے گا، اتھینٹک بھی ہوگا۔ تو یہ چیز میں اکثر سمجھایا کرتا ہوں۔ دوسری بات، جب یہ کال کر کے بہنیں خاص طور پہ جب کال کرتی ہیں پوچھتی ہیں، اکثر بھائی بھی کرتے ہیں، سر میں یہ کاروبار شروع کرنے جا رہا ہوں، مجھے حساب کر کے بتائیں یہ میرے لیے کیسا رہے گا۔ اس طرح سے بہنیں پوچھتی ہیں، سر میں اپنے بیٹے کو باہر بھیجنا چاہتی ہوں، آپ بتائیں گے اس کے لیے بہتر رہے گا یا پاکستان میں رہے بہتر رہے گا، یا مجھے یہ بتا دیں جی کہ میں بچی کی شادی فلاں جگہ کر رہی ہوں، یہ رشتہ اس کے لیے کیسا رہے گا، بہتر رہے گا۔ دیکھیے بات سنیں، ہمارے پاس ہمارے دین نے جو ایک سورس دیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف استخارے کی ایک طریقہ کار یا اس چیز کی بزرگان دین نے ہمیں بتایا، اس کے علاوہ اور کوئی سورس نہیں۔ یہ جو کام ہے، یہ علم نجوم کا، جوتش کا، اور یہ جتنا بھی ہے پامسٹری وغیرہ سارا جو ہے، اس کو تو اسلام نے ناپسند کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تو آپ یعنی کسی نجومی کے پاس جاتے ہیں نا، اپنے یعنی کچھ جائے بھی تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ مستقبل میں کیا ہونا ہے اس کا علم صرف خدا کی ذات کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ جو یہ دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا انسان ہے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ اگر کسی کو کیا پتا کہ اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے۔ تو بھائی یہ سب فضول باتیں ہیں، یہ اس طرح کی بات پوچھ کر ہمیں بھی گناہگار نہ کریں۔ میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو کسی امر کے متعلق کوئی فیصلہ کرنے میں دشواری ہو رہی ہے تو اللہ سے مدد طلب کر لیں اور استخارہ کر لیں۔ اب استخارہ کرنے کی بہترین دعا اور استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ آپ نے اوبیسلی یہ اسی کو ہی زیادہ بہتر یہ چیزیں ہوتی ہیں، میں وہی بات میرے منہ سے نکلے گی ضرور کہ 5 وقت نماز کی پابندی شروع کر دو، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ میری ایک ریکویسٹ ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی کام کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کا نافرمان ہو گیا نا وہ بندہ، تو بھائی عشاء کی نماز پڑھ کے جب آپ رات کو سونے کے لیے جائیں، باوضو ہو کر جائیں، اور اس کے بعد آپ نے سونے سے پہلے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 100 بار یہ دعا پڑھنی ہے، یا علیمو علمنی، یا خبیرو اخبرنی، و یا وہابو حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ یہ دعا آپ نے 100 بار پڑھنی ہے اور پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کے کعبۃ اللہ کی طرف اپنی سائڈ لے کے اور سو جانا ہے۔ وہ جو آپ نے دعا پڑھی ہے بے شک اپنے سینے پہ دم کر لیں۔ اب یہ دعا پڑھ کے آپ نے اللہ پاک سے مدد طلب کی اور سو گئے۔ پہلی رات، دوسری رات، تیسری رات، زیادہ سے زیادہ بھی چلے جائیں تو 7ویں دن تک کوئی نہ کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی مل جائے گی۔ یہی استخارہ، اسی استخارے کا اس کا طریقہ یہ ہے۔ باقی مختلف علماء کرام، مختلف بزرگوں سے، مختلف مشائخ سے مختلف طریقہ کار ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، اسے کر کے دیکھیے گا، آئی ہوپ کہ آپ کو بہتر لگے گا اور اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ باقی اگر کسی مسئلے میں پھنسے ہیں اور دعاؤں کی مطلب ضرورت ہے، ہر کسی کو ضرورت ہے، تو وہ اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں بتا دیجیے، انشاءاللہ خصوصی طور پہ دعائیں کریں گے اس کے لیے۔
اور اسی طرح سے اگر آپ مجھ سے کسی روحانی مسئلے پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو عصر کے بعد 5 بجے سے رات 10 بجے تک پاکستان ٹائم کے مطابق کال کرنے کا، میسج کرنے کا وقت ہوتا ہے. لیکن یہ اس طرح سے نہ کیجیے کہ جب آپ کو کوئی نمبر یہاں سے مل جاتا ہے ویڈیو کے شروع میں تو پھر آپ چینل سے تو ہٹ جائیں اور بس ہر وقت کال اور میسج پہ بیٹھے رہیں. جیسے میں 24/7 اویلیبل ہوں، ایسی بات نہیں ہے. میری اپنی ایک پرائیویسی ہے، ایک سپیس ہے، تو دوسرے کا بھی خیال کیا کریں. جو ٹائم بتایا اس کے اندر میسج کریں، کال کریں، جو کریں، آپ کو انشاءاللہ رابطہ ہوگا، بات ہوگی. اس کے علاوہ نہیں. اور جو لوگ میرے بہن بھائی UK، USA، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور دوسرے ممالک سے بات کرتے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میسج کر کے کال کا ٹائم لے کے جائیں. اس کے کوئی چارجز نہیں ہے. چارجز نہ ہونے کی وجہ سے رش زیادہ ہوتا ہے، اس لیے آپ ٹائم لے لیں گے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.